امام علی علیہ السلام سے جو ذخیرہ احادیث ہے وہ بہت کم ہے ہمارے ہاں اہل سنت میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ومن والہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ عز و جل آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہت سارے دوست احباب مجھ سے یہ پوچھتے ہیں مفتی صاحب ہمیں کوئی ایسی تفسیر بتائیے، کوئی حدیث کی کتاب، کوئی ایسا لٹریچر ہمیں بتائیے کہ جسے پڑھ کر ہم اہل سنت والجماعت کے منہج میں رہتے ہوئے اہل البیت علیہ السلام سے متعارف ہو سکیں، ان کے فضائل ہمیں معلوم ہو یا ہم ان کی علوم سے واقفیت حاصل کر سکیں۔ اولاً تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اہل البیت علیہ السلام سے متعارف ہونے کے لیے سب سے پہلی جو کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید فرقان حمید یہ اہل البیت سے جدا نہیں ہے۔ آپ قرآن مجید کو سمجھیے، قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے، اس میں تدبر تفکر کیجیے، کیونکہ قرآن کی ہر آیت، قرآن کا ہر مضمون یہ اہل البیت علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہے۔ اہل البیت سے قرآن جدا نہیں ہے۔ پہلے تو آپ قرآن مجید میں تدبر کریں، اس کو سمجھیں۔ دوسری جو بنیادی چیز ہے وہ ہمارے ہاں اہل سنت کی جو حدیث پر لکھی گئی کتابیں ہیں، جیسے بخاری، مسلم، ابن ماجہ، نسائی، مسند احمد، ترمذی، جو کتابیں ہمارے ہاں ہیں، اس میں جو فضائل اہل البیت ہیں، مناقب اہل البیت ہیں، اس کو آپ یکجا کریں، ان سب کو آپ پڑھ ڈالیے۔ انشاءاللہ یہ ایک اتنا ذخیرہ ہے کہ جو ہمارے پاس اہل سنت کی کتابوں کے اندر صحیح طور پر منقول ہے، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فضائل بلا شک و شبہ یہ اہل البیت علیہ السلام کے ایسے فضائل ہیں کہ جس میں کوئی اور شریک نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے ہاں اہل سنت کے ائمہ محدثین نے وہ فضائل صحابہ کو الگ کیا اور فضائل اہل البیت، مناقب اہل البیت کا چیپٹر ہی الگ کیا ہے۔ اور اس میں جو صحیح ترین روایات ہیں وہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ صحابہ کرام سے منقول ہیں اہل البیت علیہ السلام کے بارے میں۔ دوسرے نمبر پر آپ ان احادیث کو پڑھیے تو انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ اہل البیت علیہ السلام کے حقوق سے آپ متعارف ہوں گے، آپ ان کے بارے میں جانیں گے۔ تیسرے نمبر پر جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا اپنا ذاتی مطالعہ، کہ آپ کی دلچسپی کیا ہے، آپ کتنا مطالعہ کرتے ہیں۔ اہل سنت میں اہل البیت کے بارے میں کثیر طور پر علماء نے لکھا ہے، اور خواہ متقدمین ہوں متاخرین ہوں، انہوں نے اہل البیت میں سے ہر شخصیت کے بارے میں بھی اور پورے مجموعے کے بارے میں بھی کتابیں لکھی ہیں۔ تو یہ آپ کی دلچسپی کے اوپر ہے کہ آپ کتنا اس مضمون کے ساتھ دلچسپی رکھتے ہیں۔ تو آپ جب دیکھیں گے، آپ ایک دفعہ شروع کر لیں گے تو آپ کو پھر ہر شخصیت کے بارے میں اور اہل البیت علیہ السلام کے بارے میں آپ کو معلومات ملتی رہیں گی اور آپ ان سے واقف ہوتے رہیں گے۔ لیکن یہاں پر یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ اکثریت طور پر ہمارے یہاں اہل سنت میں حدیث الثقلین کی جس طرح اتباع ہونی چاہیے تھی یا اس مفہوم سے جتنی واقفیت ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے، اور اس کے مختلف اسباب اور اس کی وجوہات ہیں۔ اس پر میں گفتگو کرتا رہتا ہوں کہ وہ کیا وجوہات ہیں کہ آپ کو امام علی علیہ السلام باوجود اس کے کہ ہمارے ہاں اہل سنت ان سے محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، لیکن ان کے علوم یا احادیث وہ اس طور پر منضبط نہیں کیے گئے، ان کو جمع نہیں کیا گیا۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ لیکن جتنی ہیں بہرحال وہ ایک عام شخص کے لیے اس بارے میں وہ کافی تو نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ضروری ہے کہ اس کو جب ہم پڑھ لیتے ہیں تو ہمارا جو دلی تعلق ہے اور ہم جو اتباع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم متعارف ہو سکتے ہیں اور واقفیت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں کہ اہل البیت کی جو احادیث ہیں وہ آپ کو بخاری مسلم میں آپ کو کم نظر آئیں گی۔ امام علی علیہ السلام سے جو ذخیرہ احادیث ہے وہ بہت کم ہے ہمارے ہاں اہل سنت میں، لیکن ان کے بارے میں جو منقول ہے، جو اہل البیت کے فضائل ہیں، وہ سب سے زیادہ ہی ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک اور بات بھی بڑی دلچسپ ہے، وہ یہ ہے کہ جتنا ہم اس کو بیان کرتے ہیں اتنا ہی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ضعیف ہے، موضوع ہے۔ کہتے تو یہی ہے کہ سب سے زیادہ اہل البیت کے فضائل ہیں اور سب سے صحیح فضائل اہل البیت کے اور امام علی علیہ السلام کے، لیکن جب ان کو بیان کیا جاتا ہے تو پھر یا تو موضوع کہہ دیا جاتا ہے یا اس کو ضعیف کہہ دیتے ہیں، یا پھر انہیں تاریخی باتیں کہہ کر ان سے خاموشی برتی جاتی ہے۔ الغرض اگر آپ کی دلچسپی ہے تو انشاءاللہ میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ ضرور بضرور ایک دن اس نتیجے تک پہنچ جائیں گے
کہ قرآن مجید اور اہل البیت علیہم السلام الثقلین نتیجے تک آپ ضرور پہنچیں گے۔ میں اپنی زندگی کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ میں آپ کے لیے ایک اس موضوع کے اندر ایک رہنمائی اس طور پہ کر سکتا ہوں، راستہ آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں، کیونکہ میں بھی اہل سنت منہج کے اندر رہتے ہوئے یہاں تک پہنچا ہوں، اس نتیجے تک پہنچا ہوں کہ اہل البیت علیہم السلام کے حقوق اور فضائل کو بہت چھپایا گیا ہے اس زمانے کے اندر۔ تو ضروری یہ ہے کہ ہم اس سے واقفیت حاصل کریں، اور مجھ تک یہ واقفیت کیسے ہوئی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو عربیت سے متعارف ہونا چاہیے، عربی زبان آپ کو آنی چاہیے، اور الحمدللہ عز و جل جتنی مجھے آتی تھی اس وجہ سے مجھے عرب لٹریچر سے واقفیت حاصل ہوئی، اور عرب لٹریچر میں میں نے سب سے پہلے استاد حسن فرحان المالکی کو پڑھنا شروع کیا۔ تو جب استاد حسن فرحان المالکی کو میں نے پڑھا، ان کی لٹریچر کو دیکھا، ان کی تقاریر کو سنا، ان کے محاضرات علمیہ، ان کے دروس، ان کے لیکچرز یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں، ان سے واقفیت حاصل ہوئی، تو جو بند دریچے تھے وہ میرے لیے کھلنا شروع ہوئے۔ حدیث الثقلین کیا ہے، غدیر خم کیا ہے، امام علی علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اہل البیت نے کیا مشکلات اور قربانیاں دی ہیں، اس سب سے مجھے تعارف ہونا شروع ہو گیا۔ تو استاد فرحان المالکی، حسن فرحان المالکی، وہ پہلی شخصیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پروردگار نے مجھے ان سے تعارف کروایا، ان سے واقفیت ہوئی، اور ان کے ذریعے سے مجھے اہل البیت علیہم السلام کی علوم اور ان کی ثقافت، ان کی زندگی کے بارے میں واقفیت ہونا شروع ہوئی۔ تو فرحان المالکی کو آپ پڑھیں گے، اگر آپ کو عربی زبان آتی ہے تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ درست راستے کے اوپر پہنچیں گے، جس طرح سے مجھے تعارف ہوا اور میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ استاد فرحان المالکی کے بہت سارے مناظرات ہیں، محاضرات ہیں، ان کی لیکچرز ہیں، ان کی گفتگو ہے، اور ان کی جو سب سے بہترین کتاب ہے جو ان موضوعات کے اوپر لکھی ہوئی ہے، سب سے پہلے تو آپ، چونکہ وہ عربی زبان میں ہے لیکن پھر بھی میں آپ کے سامنے اس کا تعارف کر لیتا ہوں۔ ایک کتاب ان کی ہے، اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ درست جگہ پہ پہنچیں گے، اور وہ ہے بیعت علی۔ ان کا کہنا یہ ہے، یعنی امام علی علیہ السلام کی بیعت، ان کا کہنا یہ ہے کہ سب سے جو مضبوط بیعت ہے، جو خلافت کا انعقاد ہے، وہ امام علی علیہ السلام کا۔ دوسری جو ان کی کتاب ہے اس کا نام ہے انقاذ التاریخ الاسلامی، اسلامی تاریخ کو بچانا۔ یہ انقاذ التاریخ الاسلامی، اس میں انہوں نے اس بارے میں روشنی ڈالی ہے کہ تاریخ کے اندر وہ کون سے اسباب اور علل ہیں کہ جب مذہب کے اوپر حکمران طبقے کا اثر رہا، اور حکمران طبقے نے مذہبی تعلیمات کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا، کیا سیاسی اثرات ہوتے ہیں جس وجہ سے فرقے وجود میں آتے ہیں، اور کس فرقے کے اوپر کس حکومت کا زیادہ اثر رہا ہے۔ تو جب آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ جو جتنے فرقے پیدا ہوئے یا اس میں جو شدت آتی گئی، ہر دور کے اندر موجود حکمران طبقوں کا مذہبی لوگوں کے ساتھ جو تعلقات ہوتا ہے اور ان کا پھر استعمال کرنا ہوتا ہے، یہ کن اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں اور اسباب کیا ہوتے ہیں۔ تو اہل البیت علیہم السلام تک مجھے انہوں نے کیسے پہنچایا، ان کی مختلف گفتگو ہے جو یوٹیوب کے اوپر موجود ہے، خاص طور پر عدالت صحابہ کے نظریے کے حوالے سے، کہ ہمارے ہاں اہل سنت میں آپ یہ دیکھیں کہ امت میں، پہلے تو آپ یہ دیکھیں امت اسلامیہ میں جو جھگڑے ہیں اور پھر شیعہ سنی اختلاف ہے، اس میں عقیدہ صحابہ سب سے بڑا ہے، کہ اس عقیدے کی وجہ سے امت کے اندر بڑے اختلافات ہیں۔ یعنی ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو صحابہ میں ان کی اکثریت کو غیر معتبر قرار دیتا ہے، اور ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو صحابہ کی تعریف میں اتنا غلو کرتا ہے کہ ان میں ہر شخصیت کو معصوم قرار دیتا ہے، کہتا نہیں ہے معصوم، لیکن وہ قرار اسی طرح دیتا ہے کہ ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ پڑا ہے کہ وہ ظالم لوگوں کی حمایت کرنے پہ اتر آئے، اور ایسے لوگ جنہوں نے اہل البیت علیہم السلام کی حقوق پہ غصب کیا، ڈاکے ڈالے اور انہیں ظلم و ستم کیا، ان کی بھی یہ بے جا حمایت کرتا ہے۔ اور یہ سب کے سب اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اس عقیدہ صحابہ کو سمجھا نہیں ہے۔ ایک طبقے نے بالکل مسترد کر دی اور دوسرے طبقے نے بالکل بے جا حمایت شروع کر دی۔ تو اس میں ان کی جو ویڈیو ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں عدالت الصحابہ کے موضوع پر، اور اس میں جو مناظرہ انہوں نے دکتور ابراہیم الفارس کے ساتھ ہے وہ جو 6 گھنٹے کے اوپر مشتمل ہے، وہ آپ کو بڑی رہنمائی کر سکتا ہے۔ تو پہلی شخصیت تو استاد حسن فرحان مالکی ہے۔ دوسرا اردو کے اندر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب حفظہ اللہ،
انہوں نے کافی رہنمائی کی. میں نے جب ان کو پہلے بھی ان کو میں کافی پڑھتا رہتا تھا اسلامی اقتصادیات کے اوپر، اسلامی معاشیات کے اوپر انہوں نے جو کام کیا ہے، لیکن اس موضوع پر جب انہوں نے امام علی علیہ السلام کی شہادت کے اوپر جب لاہور میں گفتگو کی تھی، اور پاکستان میں خاص طور پہ ایک طبقے کی جانب سے بے خطا بے گناہ کے نعرے لگائے گئے، تو اس کے بعد انہوں نے تقریر کی، اس میں موجود تھا. ان سے کافی سیکھنے کو ملا ہے. اور یہ ہے اردو یعنی جو ہمارے ہاں علماء کرام ہیں، میں نے ہمارے جو اردو بولنے والے علماء ہیں ان کو بہت کم سنا ہے، اور جتنا سنا ہے تو وہ طاہر القادری صاحب ہیں. طاہر القادری صاحب کے علاوہ میں نے ان موضوعات کے اوپر یعنی اہل البیت علیہ السلام کے حوالے سے یا مشاجرات صحابہ کے اوپر میں نے دیگر کو نہ سننے کے ہی برابر ہے. تو جو میں نے سنا ہے وہ عرب کے علماء کو سنا ہے، اس لیے میری فکر کے اوپر ان عرب علماء کی طرح ایک ایسی چھاپ ہے کہ جس میں کسی کی بیجا حمایت بھی نہیں کرتا، اور ایک آپ کو جو دلیری نظر آتی ہے کہ ظالموں کو بھی میں ان پر ٹھوس موقف رکھتا ہوں. اور اس میں جو نشان آپ کے سامنے لگا رہا ہوں جن علماء کے اوپر، تو ان کو اگر آپ پڑھیں گے تو ان کے اندر آپ کو بڑی جرأت نظر آئے گی. تو پہلا استاد حسن فرحان مالکی ہیں، دوسرے نمبر پر استاد حسن الثقاف ہیں. استاد حسن الثقاف اردن کے ہیں اور انتہائی بہترین عالم دین ہیں. عقیدۃ الطحاویہ کی جو شرح استاد حسن الثقاف نے کی ہے، اگر ہمارے مدارس میں ان کی اس صحیح عقیدۃ الطحاویہ پڑھائی جائے تو ایک انقلاب بپا ہو جائے گا. ایسا انقلاب بپا ہوگا کہ یہ جو فرقہ وارانہ نفرتیں ہمارے ہاں جو مولویوں کے اندر پائی جاتی ہیں اور دوسروں کی تکفیر کرتے ہیں، آپ دیکھیں گے یہ سب ختم ہو جائے گی. شرط یہ ہے کہ اس کتاب کو ہمارے ہاں مدارس میں رکھی جائے. عقیدۃ الطحاویہ کی جو البانی نے شرح کی ہے وہ ہمارے ہاں بریلوی دیوبندی بریلویوں میں تو خیر تفتزانی کی شرح العقائد پڑھائی جاتی ہے، لیکن دیوبندیوں میں اور وہابیوں میں درجہ سابعہ موقوف علیہ کے اندر عقیدۃ الطحاویہ جو پڑھائی جاتی ہے وہ بالکل غلط ہے. وہ احناف کی جو یعنی ایک حمایت کی وجہ سے پڑھائی جاتی ہے کہ جی امام طحاوی حنفی تھے، لیکن اس کی جو شرح کی گئی وہ یکسر غلط ہے. وہ نہ احناف کے عقائد ہیں، نہ اہل سنت کے عقائد ہیں، وہ سلفیوں کے عقائد ہیں اور وہ انتہا پسندوں کے عقائد ہیں. جو درست اس کی شرح کی ہے عقیدۃ طحاویہ کی، وہ استاد حسن الثقاف حفظہ اللہ نے کی ہے. یہ اہل سنت شافعی عالم دین ہیں، اردن میں ہوتے ہیں، اور استاد امام البوتی کے شاگرد ہیں. اور سب سے پہلے تناقضات البانی کی غلطیوں کو واضح کرنے والے یہ استاد حسن الثقاف ہیں کہ جنہوں نے 2 جلدوں کے اندر تناقضات البانی لکھی ہے اور انتہائی بہترین کتاب ہے. اسی طرح انہوں نے نقد تطہیر الجنان لکھی ہے. ابن حجر ہیثمی کی جو کتاب ہے فضائل معاویہ کے اوپر، انہوں نے اس کا نقد لکھا ہے اور میں نے اس کی اردو ترجمہ مکمل کر دیا الحمدللہ، جو کہ تقریباً کوئی 500 صفحات کے اوپر انشاءاللہ جلد اس کی اشاعت ہو جائے گی. دوسرے نمبر پر جو شخصیت ہے وہ استاد حسن الثقاف حفظہ اللہ ہیں، جو کہ عرب میں، اور ایک میں نے آپ کو بتا دیا استاد حسن فرحان مالکی، ڈاکٹر طاہر القادری، استاد حسن الثقاف، یہ 3 علماء ہو گئے. چوتھی جو شخصیت ہے استاد عدنان ابراہیم حفظہ اللہ، یہ اصل فلسطین کے ہیں اور ابھی یہ ناروے میں ہوتے ہیں، مسجد شورا کے امام بھی ہیں، اور تقریباً کوئی 20 سالوں سے یہ اپنے لیکچرز ریکارڈ کرتے ہیں اور یوٹیوب کے اوپر ان کے لیکچرز ہیں. ایک ان کا سلسلہ ہے سلسلہ معاویہ بن ابی سفیان، جو تقریباً 26-27 گھنٹوں کے اوپر ہے. یہ آپ کو سننا آپ کے لیے ضروری ہے. جب میں نے پہلی مرتبہ اسے سنا تو یہ ایک ایسا سلسلہ ہے، اس کی نظیر آپ کو نہیں ملے گی. اردو میں جتنا بھی کام ہو چکا ہے اس موضوع کے اوپر وہ آپ کو سب یہاں پہ ملے گا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے ہمارے یہاں اردو میں کام کیا ہے وہ بھی یہاں سے کاپی کیا گیا ہے. تو ضروری یہ ہے کہ اس کو اگر ایک کتابی شکل میں یہ موجود ہے اور اردو میں آ جائے تو ایک انقلاب بپا ہو جائے گا. یہ بہترین کام ہے سلسلہ معاویہ بن ابی سفیان. دوسرا سلسلہ عدالت صحابہ ہے، ان کا تقریباً کوئی 7 گھنٹوں کے اوپر ہے، وہ بھی سننے کے قابل ہے. اور اسی طرح ان کا کام ہے شبہات و بینات کے نام سے، وہ آپ سنیں. آج کل یہ ڈارونزم اور الہاد کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور اس میں بھی یہ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. یہ 4 وہ علماء ہیں کہ میں آپ اپنے سننے والوں کو کہوں گا کہ اگر آپ کو عربی آتی ہے تو آپ ان علماء کو سنیں. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا کام اردو میں ہے، ان کے علاوہ یہ 3 علماء ہیں، ان کو اگر آپ سنیں گے تو انشاءاللہ عز و جل میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری سنیت کے اندر آپ اہل البیت سے واقف ہوں گے. اور پھر یہاں سے آپ کا ایک سفر شروع ہوگا کہ جس میں آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں کہ جو اس وجہ سے مخفی ہو جاتی ہیں کہ جناب
یہ چونکہ صحابہ ہے، یعنی صحابہ کا موضوع ہے، اس لیے آپ وہ اصل نتائج تک نہیں جاتے ہیں اور آپ میں ایک دلیری نہیں آتی. یعنی جو فدق کے معاملے میں نے گفتگو کی ہے، بہت سارے علماء ہمارے سنی وہ وہاں تک نہیں پہنچتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک جگہ پہ آ کے رک جاتے ہیں. طاہر القادری صاحب بھی آگے رک گئے اور انہوں نے بھی اپنے شاگردوں کو منع کیا کہ نہیں آپ یہاں پہ بات نہ کریں. تو اس کے لیے جرأت چاہیے اور علمی جرأت چاہیے اور خدا خوفی انسان کے اندر ہو کہ آپ جو بھی بات کرتے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے کریں. تو جب یہ ملکہ آپ کے اندر آئے گا کہ خدا کی توحید کے اوپر ایسا ایمان کہ آپ اللہ کے لیے گواہی دیں کہ میں اس موضوع کے متعلق حق اور سچ کہوں گا، اگرچہ وہ میرے خلاف ہوگا، میرے فرقے کے خلاف ہوگا. یہ آپ کے اندر تب پیدا ہوگی کہ جب آپ ایسے علماء کو سنیں گے کہ جن کے اندر خدا خوفی ہوگی. استاد حسن فرحان المالکی وہ تو جیل میں سزائے موت کے منتظر ہیں، اور ان کی سزائے موت کس لیے ان کو ہوئی؟ ان پر یہی الزام ہے کہ یہ صحابہ کے معاملات کے اندر انہوں نے ایسی گفتگو کی ہے کہ جس پر انہیں سزا سنائی گئی ہے. اور ان سے ٹی وی کے اوپر یہ پوچھا گیا کہ خمینی افضل ہے یا فلاں افضل ہے، تو انہوں نے کہا کہ خمینی، کیونکہ خمینی نے تو کسی صحابی کو قتل نہیں کیا وغیرہ وغیرہ. اور ان کی وہ گفتگو ہے وہ آپ یوٹیوب کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. بہرحال ان کا مناظرہ جو ابراہیم الفارس کے ساتھ ہوا ہے 6 گھنٹوں کے اوپر مشتمل ہے. وہ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے دکتور ابراہیم الفارس وہ ان کے جوابات نہیں دے سکے. آخر میں پھر جو میزبان تھے، جو نیوز اینکر تھے جو بیٹھے وہاں پر، انہوں نے کیا کیا، ان کے اوپر الزامات لگانا شروع کر دیے اور یہ کہا کہ جناب یہ گستاخ ہے وغیرہ وغیرہ، اور ان کو بڑی وہاں پر بڑے غلط طریقے کے ساتھ ان کی توہین کی گئی اور وہاں اسٹوڈیو سے ان کو نکالا گیا. لیکن بات وہی ہے کہ جب آپ حق بات کرتے ہیں تو کتنی مخالفتیں کیوں نہ ہوں. آج ہم تک یہ پیغام پہنچا، ہزاروں لاکھوں لوگوں تک انہوں نے اپنا پیغام پہنچایا ہے. میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو رہائی نصیب فرمائے. وہ ایک روشن خیال اور عرب اور عجم دنیا کے لیے ایسے اسکالر ہیں کہ جن کا ہونا ہمارے لیے اس تکفیر کے زمانے میں بڑی نعمت ہے. اور سعودی عرب جو آج جس جگہ کے اوپر ہے، محمد بن سلمان صاحب سے بھی میں گزارش کروں گا کہ ان کو آپ رہائی دیں. وہ آپ کی سلطنت کے لیے بھی بڑے فائدہ مند ہے کہ وہ تکفیری نہیں ہے، کسی کی تکفیر نہیں کرتے اور امت مسلمہ کے اندر وحدت کے اوپر کام کرتے ہیں اور مسلمانوں کو صحیح دین کی طرف، صحیح راستے کے اوپر لگاتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تکفیر کسی کی نہیں کرتے ہیں. تو یہ وہ 4 علماء ہیں کہ جن کی فکر نے مجھے متاثر کیا، اور میں آج جو بھی کام کر رہا ہوں انشاءاللہ اور الحمدللہ عز و جل آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہماری دعوت کے اندر بھی کوئی تکفیر نہیں ہے. ہم پاکستان کے اندر رہنے والے جتنے بھی فرقے ہیں کسی کی تکفیر نہیں کرتے، کسی کو مشرک بھی نہیں کہتے. ایک بات تو ہماری فکر کے اندر یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم امت مسلمہ کی وحدت کے اوپر کام کرتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ ہم قرآن مجید اور اہل البیت علیہم السلام ان کی تعلیمات کی طرف لوگوں کو لے کر آتے ہیں کہ قرآن مجید کی طرف آئیے، فرقوں سے بالاتر ہو کر سب کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہمارے نزدیک، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے لیے قرآن مجید چھوڑا ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. آپ کے فرقوں کی لکھی ہوئی کتابیں وہ کوئی معصوم نہیں ہے. آپ کے علماء، آپ کے اکابرین، قرآن مجید وہ محفوظ ہے، معصوم ہے ہر طرح کی غلطیوں سے. تو ہمیں اتباع کرنی چاہیے قرآن مجید کی اور اہل بیت علیہ السلام کی. یہ وہ علماء ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، ان کی فکر کو، اور انشاءاللہ عز و جل ہمارا بھی یہی کام ہوگا جب تک کہ ہماری سانسیں ہمارا ساتھ دیتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.